عاشورہ یعنی 10 محرم کے دن دو اعمال عام طور پر بیان کیے جاتے ہیں جو ثابت ہیں۔ نمبر 1 کہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھنا۔ روزہ تو ویسے پورے محرم کے مہینے کی فضیلت ثابت ہے کہ محرم کے مہینے میں جس دن بھی روزہ رکھیں گے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں رمضان کے بعد افضل ہے، اور اس میں بھی خاص طور پر عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اس کی الگ فضیلت آئی ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ عاشورہ کے دن یا 10 محرم کو جو شخص اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت رکھتا ہے یعنی دل کھول کر کھلاتا ہے، یعنی عام روٹین میں اور ڈیلی جو کھانا وہ اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہے جو بنتا ہے، 10 محرم کو اس کے مقابلے میں اچھا کھانا اور فراخی کے ساتھ اگر کھلاتا ہے تو اس کی وجہ سے سال بھر اس کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے اور وسعت کر دی جاتی ہے۔ احادیث سے یہ چیز ثابت ہے۔ اگرچہ اس سلسلے میں جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، لیکن اس درجہ ہے کہ اس پر عمل کرنے کی گنجائش ہے، اس لیے گنجائش کو کرنا چاہیے، چونکہ اس کو وسعت علی العیال کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں جو روایات ہیں اس کو سن لیں کہ یوم عاشورہ میں اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت اور فراخی کرنے کی بابت جو حدیث بیان کی جاتی ہے کیا وہ ثابت ہیں یا نہیں ہیں، کس درجے کی ہیں، تو اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ عاشورہ کے دن وسعت علی العیال والی حدیث جو 5 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مرفوعاً اور حضرت عمر سے موقوفاً اور ایک تابعی کی روایت سے مرسلاً منقول ہے۔ جن صحابہ کرام سے مرفوعاً وارد ہے وہ یہ ہے: حضرت جابر رضی اللہ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ۔ یہ 4 صحابہ سے جو روایت ہے وہ شعب الایمان میں ذکر کی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اور حضرت عمر پر موقوف روایت بھی ایک ہے، اور ابن المنتشر تابعی کی بھی روایت ہے۔ تو یہ کل جو ہے 7 لوگوں سے روایت ثابت ہے۔ بعض علماء حدیث اس حدیث کی تمام اسانید اور طرق پر جرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مرفوعاً ثابت نہیں، اور بعض صراحتاً منگھت ہونے کا حکم لگاتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں بعض محدثین نے ان کو قبول کیا ہے اور بعض اسانید کو صحیح یا حسن کا مرتبہ دیا ہے۔ ان میں بالخصوص جو ہے جنہوں نے اس کو قبول کیا ہے اور اس بعض اسانید کو صحیح یا حسن کا مرتبہ دیا ہے، ان میں امام بہقی، ابن القطان عراقی، ابو زرعہ ابن عراقی، ابن حجر عسقلانی، سیوطی رحمہم اللہ ہیں۔ ان کے اقوال جو ہے آپ کو شعب الایمان وغیرہ میں اور المقاصد الحسنہ وغیرہ میں مل جائیں گے۔ امام بہقی نے تو فرمایا ہے شعب الایمان میں کہ هذه الاسانید وان كانت ضعیفہ فهي اذا ضم بعضها الى بعض اخذت قوة، کہ اگرچہ جو ہے یہ اسانید ضعیف اور کمزور ہیں لیکن سارے اسانید کو اگر اکٹھا کر لی جائیں تو پھر اس میں ایک قسم کی قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں، اور ابن حجر عن روایت ابی سعید کہ ولولا الرجل المبهم لكان اسناده جيدا لكنه يقوي بالذي قبله وله شواهد عن جماعت من الصحابہ۔ تو اس سے بھی ہوتا ہے
اور مذاہب اربعہ جو ہیں 4 فقہ ہیں، شافعی، حنابلہ اور مالکیہ اور حنفیہ، تو ان کی کتابوں میں بھی اس پر عمل کرنے کی گنجائش لکھی ہے، اور یہ کہ سال بھر کی برکت کے بارے میں یہ عمل مجرب اور پائے ثبوت کو پہنچا ہوا ہے اور تجربہ ہے، تو اس سے بھی اس کو تقویت ملتی ہے۔ چنانچہ حنفیہ کے بعض فتاوی آپ کے سامنے ہم ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1 جو ہے وسعت علی العیال کی روایت اگرچہ سندن ضعیف ہے، لیکن مختلف طرق سے مروی ہونے کی وجہ سے فضائل میں قابل استدلال ہے، لیکن اس روایت سے کھچڑے اور حلیم پکانے پر استدلال کرنا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ کھچڑا آج کل اہل بدعت کا شعار بن چکا ہے، اور یہ لوگ روزہ رکھنے کے بجائے دن بھر کھچڑا کھلاتے رہتے ہیں، جو منشأ نبوی کے بالکل خلاف ہے۔ نیز اس میں التزام مالا یلزم کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، کیونکہ وسعت پر عمل کھچڑا پکانے پر ہی منحصر نہیں ہے، بلکہ کسی بھی طرح دسترخوان وسیع کرنے سے یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، کہ حدیث میں ہے کہ دسترخوان کو کشادہ کیا جائے، اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت کیا جائے، دل کو کھولا جائے اور اچھا کھانا کھلایا جائے، تو اس میں کوئی بھی چیز پکائی جاتی ہے، پکایا جا سکتا ہے، اس پر عمل ہو جائے گا، لیکن کسی ایک چیز کو خاص کر نہیں کھچڑی پکے گا تو یہ التزام مالا یلزم کہلاتا ہے، جو صحیح نہیں ہے اور بدعت بن جاتی ہے۔ کتاب النوازل کا یہ فتویٰ تھا، جلد 17 میں، صفحہ 188۔ اسی طرح فتاوی قاسمیہ جلد 2 صفحہ 432 میں ہے کہ عاشورہ کے روز شام کو وسعت دسترخوان ناجائز نہیں ہے، بلکہ جائز اور باعث خیر و برکت ہے۔ اسی طرح فتاوی دارالعلوم زکریہ جلد 1 صفحہ 419 میں ہے کہ عاشورہ کے دن اہل و عیال کو اچھا اور خوب کھلانا ہے، حدیث و کتب فقہ سے ثابت ہے۔ حدیث اگرچہ ضعیف بھی ہو، پھر بھی فضائل اعمال میں اس پر عمل کرنے میں ثواب ہے، نیز فقہا نے بھی اس حدیث کو قابل عمل فرمایا ہے، واللہ اعلم۔ اسی طرح نجم الفتاوی جلد 1 صفحہ 296 میں ہے کہ عاشورہ کے دن اہل و عیال پر فراوانی کی حدیث صحیح ہے اور اس پر عمل کرنا جائز ہے۔ تو خلاصہ بس یہ ہوا کہ وسعت علی العیال کی حدیث کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس پر عمل بھی جائز اور مستحسن ہے، لہذا اس پر عمل کرنا چاہیے، اور عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو کھانے اچھے پکانے چاہیے۔ رہی بات جو ہے دوسرے جو رسوم ہے، جیسے سرما لگانے کی روایت اور خضاب لگانا، غسل کرنا، رشتہ داروں سے ملاقات کرنا، خاص قسم کا کھانا پکانے کا اہتمام کی ایک ہی طرح کا کھانا پکانا ہو، جیسا کھچڑا لوگ پکاتے ہیں ہمارے دیہات میں، تو یہ چیزیں جو ہے بدعت ہیں اور ان باتوں کی کوئی اصل نہیں ہے، لہذا ان چیزوں پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، کھانا تو کوئی بھی کھانا ہو، وہ عام دنوں کے اعتبار سے اچھا کھانا پکا کے اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں جو ہیں ہمیں ملیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔